اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات کے طور پر میں سب سے پہلے اس رب کائنات کی شکر گزار ہوں جس نے مجھ جیسی ادنیٰ ذات کو علم و ادب کے گہوارے شہر بھیونڈی میں دانش مندوں کے سامنے اپنی بات کہنے اور رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں شہر بھیونڈی کی سب سے فعال تنظیم ہم نشی کے صدر و اراکین کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کم علم زیر تعلیم طالبہ کو شہر بلڈھانا سے مدعو کیا، اور اسپیشلی تھینکس فار صوفیہ مس، آپ کی دعوت پر جو ہے میں کھینچی چلی آئی کیونکہ آج کی ادبی نشست یوم خواتین کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے اپنی تخلیقات خواتین پیش کر رہی ہیں، اور ہمارا جو عنوان ہے خواتین آگہی اور اظہار۔ تو آگہی کے لیے جو ہے مجھے لگا کہ مجھے اپنا ایک مضمون پیش کرنا چاہیے جو ہندوستان جنت نشان اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت رکھتا ہے۔ اس جمہوریت کا سب سے اہم ستون آئین ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جو خواتین کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اجازت چاہوں گی۔ ہندوستانی آئین دنیا کے ترقی پسند ممالک کے آئین میں شمار ہوتا ہے، جو ملک کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ خواتین جو طویل عرصے تک سماجی، معاشی اور قانونی عدم مساوات کا شکار رہی ہیں، آئین کے ذریعے انہیں بااختیار بنایا گیا ہے۔ بالخصوص آرٹیکل 15، 16 اور 21 خواتین کے حقوق تحفظ اور فروغ میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 15 اور اس کی شق 3 خواتین کے لیے خصوصی مراعات۔ آرٹیکل 15 عمومی طور پر مذہب، نسل، ذات، جنس یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کسی بھی قسم کے امتیاز کو ممنوع قرار دیتا ہے، تاہم اس کی شق 3 ریاست کو اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی دفعات یا قوانین وضع کرے۔ اسی آئینی طاقت کی بنیاد پر حکومتیں خواتین کے حق میں خصوصی اسکیمیں، گھریلو تشدد کے خلاف قوانین اور پنچایتی اداروں میں تحفظ ریزرویشن دیتی ہے۔ آرٹیکل 16 سرکاری ملازمتوں میں یکساں مواقع۔ آرٹیکل 16 کے تحت سرکاری دفاتر میں ملازمت یا تقرری کے معاملات میں تمام شہریوں کے لیے مواقع برابری کی ضمانت دی گئی ہے۔ امتیاز کی ممانعت۔ اس آرٹیکل کی شق 2 واضح طور پر کہتی ہے کہ کسی بھی شہری کے ساتھ صرف مذہب، نسل، ذات، جنس یا جائے پیدائش کی بنیاد پر ملازمت کے معاملے میں امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ معاشی خود مختاری۔ یہ آرٹیکل خواتین کو معاشی طور پر آزاد بنانے اور مردوں کے تسلط والے پیشوں میں جگہ بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ خواتین صرف عورت ہونے کی بنیاد پر نااہل قرار نہ دی جائے۔ آرٹیکل 21 حق زندگی اور شخصی آزادی۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون کے ذریعے قائم کردہ طریقہ کار کے علاوہ اس کی زندگی یا ذاتی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے اس کی اہمیت درجہ ذیل ہے۔ وقار کے ساتھ جینے کا حق۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا ہے کہ زندگی کا مطلب صرف جینا نہیں ہے بلکہ انسانی وقار کے ساتھ جینا ہے۔ کام کی جگہ پر تحفظ۔ یہ آرٹیکل خواتین کو کام کی جگہ پر تحفظ فراہم کرتا ہے۔
تولیدی حقوق اور انتخاب۔ خواتین کو اپنی مرضی سے شادی کرنے، زچگی کے فیصلے کرنے اور اپنی نجی زندگی کو محفوظ رکھنے کا حق بھی اسی آرٹیکل سے ملتا ہے۔ صحت اور تعلیم جو ہم خواتین کے لیے ضروری ہے، صحت کی سہولیات، تعلیم، صاف ماحول، ذہنی و جسمانی سلامتی، جنسی خود مختاری، رازداری اور تشدد سے محفوظ جیسے بنیادی حقوق بھی آرٹیکل 21 کا حصہ ہے۔ گھریلو تشدد، جنسی ہراسانی، عصمت دری اور جبری شادی جیسے جرائم کو عدالتوں نے اسی آرٹیکل کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حالیہ قانونی پیش رفت اور ترامیم خواتین کو سیاسی اور معاشی طور پر مزید مستحکم کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں اہم اقدامات ہمارے کانسٹیٹیوشن اور قانون میں کیے گئے ہیں، جیسے ناری شکتی بندھن ادھینیم 2023، 106ویں آئینی ترمیم کے ذریعے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 1/3 یعنی 33% نشستیں مختص کی گئی ہے۔ لیبر کوڈز 2025، نئے لیبر کوڈز جنس کی بنیاد پر امتیاز کو روکنے اور مساوی اجرت کو لازمی بنانے کے لیے خواتین کے لیے نائٹ شفٹ اور کان کنی جیسے شعبوں میں کام کرنے کے دروازے کھولتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کی حفاظت اور رضامندی یقینی ہو۔ فوجداری قوانین میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، جو کہ 2024 میں ہوئی ہے۔ 1 جولائی 2024 سے نافذ العمل بھارتیہ نیائے سنہتا BNS اور دیگر قوانین میں خواتین کے خلاف جرائم کے لیے سخت دفعات شامل کی گئی ہے۔ EFIR اور زیرو FIR کی سہولت نے انصاف تک رسانی آسان بنا دی ہے۔ سماجی و معاشی چیلنجز جو کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہوتے ہیں، بے شک بھارتی آئین خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تاہم آئینی ضمانتوں کے باوجود زمینی حقائق اب بھی ایک طویل جدوجہد کے متقاضی ہیں۔ مساوی اجرت کا فقدان، غیر منظم شعبوں میں آج بھی خواتین کو مردوں کے مقابلے کم اجرت دی جاتی ہے۔ گھریلو تشدد، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گھروں کے اندر تشدد کے واقعات میں کمی نہیں آئی، جس کی بڑی وجہ سماجی دباؤ اور قانونی آگاہی کی کمی ہے۔ سیاسی نمائندگی، پنچایتوں میں تو خواتین موجود ہے، لیکن اکثر پتی شوہر ان کے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، جو آئین کے روح کے خلاف ہے۔ اس کے لیے چند تجاویز جو ہے وہ یہاں پر لکھے ہیں میں نے۔ خواتین کو صحیح معنوں میں با اختیار بنانے کے لیے صرف قوانین کافی نہیں، بلکہ کچھ اقدامات بھی ضروری ہے، جیسے قانونی خواندگی، لیگل لٹریسی۔ اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر خواتین کو ان کے آئینی حقوق سے آگاہ کیا جائے۔ عدالتی اصلاحات، خواتین کے خلاف جرائم کے مقدمات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کو مزید فعال بنایا جائے۔ سماجی بیداری، سماج کی ذہنیت میں تبدیلی لانے کے لیے سماج بیداری مہمیں چلائی جائے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے خواتین کے لیے فعال ہے، اور اس میں جو قوانین، جو حقوق دیے گئے ہیں وہ کافی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس سے آگاہ ہو، اور یہاں پر مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی، حالانکہ میں نے اپنا دوسرا کچھ پڑھنا سوچا تھا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ہمارے قوانین جو ہے اور جو ہمارے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں، اور ہمیں ان کی معلومات بھی نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہاں پر تمام بیٹھی خواتین، میری ساتھی، سبھی قوانین جو آئین میں ہمارے لیے دیے گئے ہیں ان سے آگاہ ہوگی، انہیں سمجھیں گی، ان کا مطالعہ کرے گی، اور بوقت ضرورت انہیں اپنے لیے استعمال کرے گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔